السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ آج کی اہم خبریں معاشی محاذ سے اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، ہم آپ کا فیڈ بیک بھی لیتے ہیں۔ اور آج کی اہم خبریں جو ہیں سٹاک مارکیٹ ہم نہیں دیکھ پائے، لیکن ڈالر کی قدر کے اندر کمی اور روپے کی قدر کے اندر اضافہ بدستور جاری۔ آج کی اہم خبروں میں ترسیلات زر میں 5.4% کا اضافہ دیکھا گیا ہے دسمبر کے مہینے میں نومبر کے مقابلے میں، اور یہ بڑھ کے 2.40 ارب ہو گئی ہیں۔ اپنے ڈاکٹر عمر سیف صاحب نے کہا ہے جی پورے ملک کے اندر 10,000 ای روزگار مراکز قائم کیے جائیں گے۔ میرا خیال یہ وہ کیاسک جو ہیں یہ میرے خیال پہلے بھی کسی نہ کسی صورت کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، تو جدید شکل کے اندر قائم کیے جائیں گے۔ اچھی بات ہے، بہت سارے اس طرح کی چیزیں جو بینک بھی قائم کر سکتے ہیں اپنی ورکنگ جو ہے برانچز پہ لوڈ کم کرنے کے لیے ان کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں۔ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے فواد حسن صاحب کی سربراہی میں وہ اس وقت ایئرپورٹس جو بڑی ایئرپورٹس ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد کی، ان کی جو ہے وہ نجکاری میں کو بہت تیزی کے ساتھ کرنے کے اوپر ہمیں مائل نظر آتی ہے اور ان کا خیال ہے کہ نئی حکومت آنے سے پہلے وہ یہ کام کر گزریں۔ حالانکہ مجھے یاد ہے جس دن آخری دن تھا خواجہ سعد رفیق کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے ایئرپورٹس کی نجکاری کے لیے سارا ہوم ورک کر دیا ہے، اب اگلی حکومت آ کے تو اس کے حوالے سے ٹینڈر دے گی اور ٹینڈر کے ذریعے جو بھی پارٹی شارٹ لسٹ ہوگی اس کے حوالے کر دے گی۔ تو یعنی پچھلے 6 مہینوں کے اندر ٹینڈر نہیں ہو سکے۔ فواد صاحب کان کھینچو نا، جنہوں نے یہ کام کرنا تھا۔ پورے پاکستان کے اندر پاور بریک ڈاؤن کیسے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یادش بخیر اس طرح کی ایک کمیٹی میاں نواز شریف صاحب نے اپنے آخری دنوں میں بھی بنائی تھی۔ ہمارے بڑے بھائی چونکہ اسی شعبے سے وابستہ ہیں تو وہ ایک دفعہ گدو تھرمل پاور کے دورے کے اوپر تشریف لے کے گئے تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے آ کے۔ انہوں نے کہا کہ گدو کے اندر جس طرح کی انٹرنل وائرنگ کی ہوئی ہے انہوں نے، وہاں پہ کسی بھی وقت بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور پچھلا جو بریک ڈاؤن ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ پورے ملک کے اندر 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی، 2 گھنٹے نہیں آتی تھی، کیونکہ وہاں سے سپلائی لائن جو تھی وہ متاثر ہو گئی تھی۔ تو مطلب یار دیکھیے، ہم ٹی وی کا اسٹوڈیو جب بناتے ہیں تو سب سے پہلے جو وہاں پہ آگے بات کہی جاتی ہے کہ کوئی تار نظر تو نہیں آ رہی، ڈکٹیں پراپر لگی ہیں، ان ڈکٹوں کے اندر تاریں سموئی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ گدو کا تھرمل پاور ہو جس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 1600 یا 2100 میگا واٹ ہے، نواز شریف صاحب نے انہانس کر دی تھی، ورنہ تو 250 یا 350 پہ چل رہا تھا۔ تو نواز شریف صاحب نے نئی مشینری لگوائی اور سارا کچھ کیا اس کا، اور نتیجے کے طور پہ اس کی کیپیسٹی میں مطلب کہ 10 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو لیکن وہاں پہ انٹرنل وائرنگ جو تھی وہ ننگی پڑی ہوئی تھی ہے، اور کوئی ڈکٹ نہیں۔ یعنی یار آپ ایک چھوٹی سی ٹیکسٹائل مل میں چلے جائیے جس میں 50 یہ رائیون روڈ کے اوپر آپ کسی ٹیکسٹائل مل میں گھس جائیے جس میں 50 ویونگ مشینیں رکھی ہوں، اس کی ڈکٹنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ڈکٹ اس کی اتنی بڑی، وہ بہت بڑا مطلب کہ انڈر گراؤنڈ ایک مورچہ ٹائپ کی چیز بنائی جاتی ہے جس کے اندر تاریں رن کرتی ہیں اس کے اندر نا، تاکہ زمین کے اوپر نظر نہ آئے، اور اس کو اوپر سے ڈھک دیا جاتا ہے اس ڈکٹ کو، اور یوں آپ کو بظاہر ایک کسی پوائنٹ سے ایک تار نکلی ہوگی جو مشین کے ساتھ جوڑ دی جائے گی، دیٹس اٹ، اتنی کی تار نظر آتی ہے وہاں پہ۔ اور وہاں پہ جہاں پہ کہ اتنے 100 میگا واٹ کی آمد اور جامد کو کنٹرول کرنا ہے، اتنے تاراں کھلیاں ہوئی ہیں۔ سیم جو ہے یہ برہان کے اندر بھی یہی کرائسس آپ کو نظر آئے گا۔ اس کی وجہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہڈ حرامی ہے، کام نہ کرنے کی عادت ہے، حرام خوری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ جو ساہیوال والا کول پاور پروجیکٹ ہے اس کو بھی دورہ کرنے کا اتفاق ہوا، اور بھکی والے میں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دونوں پہ ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ ہے، اور اس کا نتیجہ پھر نکل آیا۔ یہ پچھلے دنوں جو پانی سے بننے والی بجلی کم ہو گئی تو ہم نے کوئلے سے بننے والی بجلی استعمال کرنی تھی، تو وہ جناب پٹاخہ پہ آ گیا، کام خراب ہو گیا۔
تو خیر اس کے اوپر پھر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. اسی طرح کی ایک کمیٹی نواز شریف صاحب کے آخری دنوں میں بھی بنائی گئی تھی, پھر ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا. تو وہ کمیٹی کی پتہ نہیں رپورٹ کہاں گئی ہو, لیکن کمیٹی اس وقت بھی بنی تھی, اس نے بہت ساری پرپوزلز بھی تیار کرنی تھی, اس کے ایک آدھ رکن سے ہمارا بھی رابطہ تھا, تو بات چیت ہوتی رہتی تھی. تو خیر ورلڈ بینک نے جی ایک اور رپورٹ جاری کی ہے پوری دنیا کے لیے. انہوں نے کہا کہ جناب جو پچھلے 3 لاسٹ ڈیکیڈ ہیں اور دنیا کے اندر جو ہے وہ غربت کی بہت سارے ممالک میں غربت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, تو یہ بہترین وقت ہے کہ اب اکانومی کھل رہی ہے اور آپ جو ہے دنیا جو ہے وہ سوشل سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرے, یعنی نئے ہسپتال, نئے اسکول, نئی سڑکیں, نئے پارک بنائے. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جی. تو خیر یہ تو تھیں خبریں آج کی. یقیناً کرنا چاہیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو کہ اقوام متحدہ نے تمام اقوام کے لیے طے کر دیے ہیں, اس کے حوالے سے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اور ابھی ہم نے آپ کو کل خبر بتائی تھی کہ پچھلے 300 سال کے اندر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے گولز کی اچیومنٹ کے لیے حکومت پاکستان نے 400 ارب روپے کے فنڈز اب تک جاری کر دیے ہیں. تو یہ تو تھی جی باتیں. اب ہم چلتے ہیں آج کے پیغامات کی طرف. اچھا جی, ہیپی برتھ ڈے کہہ دیتا جی. اچھا چلو بڑی مہربانی جناب. ہیپی نیو ایئر بھی کہہ دیتا جی, وہ بھی بڑی مہربانی جناب تھوڑی. پہلا میسج جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, پوچھنا یہ ہے کہ OGDC کا شیئر جو ہے آج کل 120 پہ ٹریڈ کر رہا ہے, تو کیا خرید لینا چاہیے؟ جو سرکولر ڈیٹ میں گورنمنٹ کے پاس ان کے پیسے پڑے ہیں وہ ان کو ملیں گے, تو کیا یہ فائدہ دے گا؟ اور اس کو ایز اے ڈیویڈنڈ اگر دیکھیں تو اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے؟ بالکل خریدنا چاہیے جی, لیکن یار یہ زیادتی والی بات ہے. ہم نے آپ سے 50-48 پہ بھی گیا تھا, ہم نے اس وقت کہا تھا خرید لیں, تو خرید لیں ملتا ہے تو. لیکن مجھے تو خوشی اس وقت ہوتی نہیں جب اس کو اس وقت خریدتے یار, جب میں نے عرض کیا تھا. کی پتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس وقت آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے, اس وقت ہو سکتا ہے پیسے ہی نہ ہوں, لیکن بہرحال خرید لینا چاہیے اگر ملتا ہے تو. فلوک لگ سکتا ہے اس کا, PPL کا, POL کا, PSO کا, بالکل لگ سکتا ہے جی. یہ لمبی آپ کہانیاں کاپی پیسٹ کر کے ہمیں بھجوا دیتے ہیں, اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں, ہمارا بھی کرتے ہیں. السلام علیکم دادا جی, محمد عمیر بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے. دادا جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں یہ ان کا ریٹ جو ہے وہ کتنا اور بڑھے گا, اور مستقبل میں کوئی یہ سستا ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ اور یہ جو آنے والی حکومت ہے کیا اس کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنا پڑے گی یا نہیں, کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب پنکھوں کا بل دینا مشکل ہے. جی مستقبل قریب کے اندر اس کا نیچے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ بجلی کی قیمتیں اس لیے زیادہ ہیں کہ ہم نے نئے پاور پروجیکٹس بھی لگائے تھے اور پرانے بھی چل رہے تھے, اور کیپیسٹی چارجز ہم دے رہے ہیں نئے کی بھی اور پرانے کی بھی. تو کیپیسٹی چارجز جو ہیں جو کچھ IPPs کے کم ہونے جا رہے ہیں وہ 2027 میں ہوں گے, تو اس کی 2027 میں جی قیمت کم ہوگی. اگلا آپ کا سوال جی. دادا جی محمد عمیر بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے. دادا جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے کیا یہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ جس طرح کہ یہ پراپرٹی ڈیلر لیتے ہیں یا اینی ون کوئی بھی بزنس میں جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ لینا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کائنڈلی اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. دیکھیں کمیشن جو ہے وہ سروس چارجز ہیں. میں نے آپ کی چیز بکوانے کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ جناب آپ یہ چیز بیچیں گے تو میں آپ سے اتنا اس کا کمیشن چارج کروں گا. تو یہ تو عین آپ اپنی محنت کا افزانہ وصول کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے پراپرٹی ڈیلر کٹس رکھتے ہیں نا کہ جناب, اور وہ کٹ جو ہے وہ 5% سے لے کے 20% تک بھی ہو سکتا ہے, اور دونوں پارٹیوں کو نہیں پتہ ہوتا, وہ حرام ہے جی, پیور حرام ہے. آپ جس طرح کا بھی فتویٰ کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں اپنی جان کے اوپر جو ہے وہ لے کے, وہ حرام ہے جی. آپ پارٹی کو بتاتے کہ جناب یہ آپ کا سودا ہے, اتنے میں بکواؤں گا, یہ میرا کمیشن ہوگا, اور وہ کمیشن جو ہے اس کی ایک معقول مقدار ہونی چاہیے, وہ 1-2-3% تک ہو سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہوتا ہے نا, مثلا کروڑ کا پلاٹ بکوایا 20 لاکھ روپیہ کمیشن لیا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ انلیگل ہے.
ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرانزیکشن کے اندر، میں نے کسی جگہ پہ پڑھا ہوا ہے، میں اکثر بھول کے جاتا ہوں وہ حوالہ، لیکن ایک ٹرانزیکشن کے اندر جو ہے وہ 25% سے زیادہ کا پروفٹ نہیں آپ رکھ سکتے. پروفٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کا سرمایہ لگتا ہے، وہ اس میں تو کچھ بھی نہیں لگتا آپ کا. ٹھیک ہے نا. کمیشن جب آپ لیتے ہیں تو آپ صرف دونوں پارٹیوں کو آپس میں ملا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہے، اور جدید دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو کٹس رکھتے ہیں نا، اپنا کٹ رکھتے ہیں، میں کٹ رکھا یا پراپرٹی لتوان داست ہے، وہ حرام ہے جی. اگلا سوال جی. السلام علیکم رضی صاحب، میں لیاقت علی عرض کر رہا ہوں جنوبی امریکہ سے. میں آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. وقت ملا تو آؤں گا تو آپ سے عرض کروں گا کچھ ٹائم دے دیں فیس ٹو فیس. کچھ آپ کا ٹائم اگر بڑا قیمتی ہے. پوچھنا یہ تھا کہ میں 80s میں دبئی میں تھا، تو انڈیا والوں کے جو ہمارے ساتھ کلیگ تھے، روزانہ اتنے لفافے آتے تھے جن میں وہ بڑی بڑی کمپنی کے شیئرز کے آفر ہوتے. ہمارے پہلی دفعہ ہی حبیب مداربہ لوگوں نے بڑھ کے خریدا. حبیب مداربہ میں نے بھی خریدا، 5 روپے کا شیئر تھا. اس کے بعد آیا چراڑ سیمنٹ کا، وہ بھی ہم لوگوں نے خریدا جس کی جتنی توفیق تھی. لیکن چراڑ تو جو ہے 10 روپے کا چل کے وہ 30 روپے میں جب مجھے ضرورت پڑی تو میں نے بیچ دیا. لیکن حبیب مداربہ انہوں کا عجیب طریقہ تھا، وہ وہی سارا کتنے میں 2-3 سال وہ شیئر میرے پاس رہے، وہی پرائس رہتی تھی. 5 روپے سے کبھی 5.50 ہو گیا، کبھی 5.40 ہو گیا. یہ میرا اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ میں نے کچھ اکنامکس پڑھی ہے، یہ مینپولیشن کرتے ہیں یہ لوگ جان بوجھ کے، اور بائی آؤٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا وہ شیئرز بیچے تنگ آ کے اور پھر ان سے لویسٹ پرائس پہ خرید لیں. تو اس کا سسٹم سمجھائیں گے یہ لوگ کس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں؟ شکریہ. آپ نے خود سمجھا دیا جی، مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے. اس کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اسپانسر ڈائریکٹر ہوتے ہیں، وہ مارکیٹ کے اندر موجود رہتے ہیں اور وہ خریدتے ہیں. مداربہ پاکستان کے اندر بہت بڑا سکینڈل ثابت ہوا ہے جی، اور اس لیے اب سارے مداربے تقریباً وائنڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کسی کے پاس شیئر ہیں تو اس میں سے نکل آئیے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اچھا، یہ جو آپ کوئی ویڈیو لگا کے تو کہتے ہیں نا رہنمائی فرمائیے، وہ ہمارے یہاں پہ کھلتی نہیں ہے ویڈیو، تو اس لیے آپ اپنا سوال بھیجا کریں. اس ویڈیو سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے تو ہم کیا رہنمائی فرمائیں، وہ آپ الگ سے ایک سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیا کریں. السلام علیکم دادا جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دادا جی یہ بتائیے گا کہ کسی بھی کمپنی کے اندر جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہے، اگر اس کے شیئر بائے کر کے اس کا ڈائریکٹر بننا ہو تو اس کے لیے کتنی مقدار شیئرز کی خریدنا پڑتی ہے، یا اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ جزاک اللہ جی. دیکھیے، یہ 7% پہ کسی بھی کمپنی کے جو ٹوٹل شیئرز ہوتے ہیں اس کے 7% کے اوپر ایک ڈائریکٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی کمپنی کو 5% سے زیادہ شیئر جو ہیں وہ مارکیٹ میں فلوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ماں سوائے چند کے، جیسے اینگرو ہے. ٹھیک ہے. اینگرو کا کیا قصہ ہے؟ جیسے اینگرو ہے، جیسے ایم سی بی ہے، یہ جو پرائیویٹائز ہوئے تھے نا، یا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گئے تھے. جیسے اینگرو جو تھا وہ ملازمین نے داؤد فیملی، حسین داؤد وغیرہ سے مل کے خرید لیا تھا، تو مین سپانسرز وہ تھے، تو خریدا ملازمین نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد داؤد صاحب جو ہیں وہ آج کل سنا اپنے شیئر ویئر بیچ کے نکل گئے ہیں، وہ کسی اور کے پاس میجورٹی شیئر مطلب لارج شیئر چلے گئے ہوں گے، میجورٹی کی بات تو نہیں ہو رہی. تو کچھ اس کے ملازمین کے پاس ہیں، تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں اس کا ووٹ دے دیتا ہے اور پھر نتیجے کے طور پہ یہ ہو جاتا ہے. تو خیر، اس لیے 7% کا میرے علم کے مطابق ہے اس کے ٹوٹل نمبر آف شیئرز جو ہوتے ہیں اس کا 7%. اور بہت ساری کمپنیوں کا فلوٹ جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو مارکیٹ میں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، دستیاب ہوتے ہیں خریدنے بیچنے کے لیے، وہ 7% نہیں ہوتا. 5% وہ شیئر آفر کرتے ہیں، اور اگر آفرز زیادہ آ جائیں تو پھر گرین شو آپشن کے تحت 7% تک وہ اپنے شیئر ہولڈر کو آفر کر سکتا ہے. تو کم کمپنیاں ہیں جن کے 40% 30% مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں. میجورٹی کمپنیوں کے اتنے ہی 5-7% مارکیٹ کے اندر فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی کمپنی کے فلوٹ کرتے ہوئے سارے شیئر خرید کے بھی آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. چلیں، میسیجز لکھ کے بھیجے ہیں انہوں نے، ان کو ہم لکھ کے جواب دے دیں گے آگے سے.
بیسٹ آپشن کون سی ہو سکتی ہے جی؟ بروکر کے ذریعے خریدنے کی، شیئر خریدنے کی، اپنا پورٹ فولیو مینٹین کرنے کی، ہر ایک کی بیسٹ ہی ہے جی. تقریباً بیسکس تو سب کا ایک ہی ہے نا. یہ زندگی ایپ پچھلے دنوں جے ایس والوں نے لانچ کی ہے، سنا ہے بڑی اچھی ایپ بنوائی ہے انہوں نے. بچے بھی چونکہ ٹیلنٹڈ ہیں اور آئی ٹی کو سمجھتے ہیں، جدید دور کے ہیں، علی اور یہ وہ جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں، تو اس لیے انہوں نے سنا ہے کہ اس کے اوپر کافی کام کیا ہے، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے کچھ اس طرح کی ایپ کی کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے نا کچھ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں جو اس وقت آپ کو یوٹیوب پہ دستیاب ہو جائیں گی. اگر وہاں پہ تھوڑی سی سرچ فرما لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. السلام علیکم دادا جی، رضوان رضی بات کر رہا ہوں ریاض سعودی عربیہ سے. دادی میرا سوال ہے کہ سینٹ میری اسکولز جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں شامل ہوتے ہیں یا سرکاری اسکول میں شمار ہوتا ہے ان کا؟ اور دوسرا، جب ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن باہر کی یونیورسٹیز میں کرا رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کے کریڈٹ آورس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اسٹڈی آورس؟ کائنڈلی اس بارے میں گائیڈ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. یہ پرائیویٹ سکولز ہیں جی. یہ جو سکولز ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ ہوتے ہیں اور کریڈٹ ان کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جی. اگلا سکول جو ہے وہ اپنے معیار کے مطابق بچے کا ٹیسٹ لے گا اور اس کو اسی کلاس کے اندر داخلہ دے دے گا، ایک کلاس اوپر یا ایک کلاس نیچے. لیکن اگر آپ پاکستان کے اندر موو کر رہے ہیں تو وہ تو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو وہاں کے جو لوگ وہاں کے جو ہیں اسکول سسٹمز وہ بہت کوآپریٹو ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کس ملک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کے بچے کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ اس کمی کے لیے بچے کو الگ سے اسکول ٹائم کے بعد بھی ٹائم دے کے اس میں وہ کمی پوری کر کے اسے اس لیول پر لے کے آتے ہیں. پاکستان میں نے یہ نظام صرف ایک ہی سکول میں دیکھا ہے، ابن سینا ہے وہ جو ڈیفنس کے اندر میک ڈونلڈ کے پاس جو ہے نا، اس کے ساتھ میرا خیال بیکن ہاؤس کی شاید برانچ بھی ہے، لیکن وہ ابن سینا جو ہے وہ وہاں پہ میں نے یہ نظام دیکھا کہ اگر بچہ سلو لرنر ہے یا پیچھے رہ گیا ہے کلاس سے کسی اور وجہ سے تو اس کو وہاں پہ میں نے دیکھا اساتذہ مطلب کہ الگ سے لے کے اسکول آورز کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں. ٹیوشن پڑھنا یا پڑھانا وہاں پہ بڑا سخت ممنوع ہے. اور جو بزرگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ جو اس کو مینٹین کرتے ہیں، وہ پوری فیملی ہی اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، وہ بہت زیادہ تعلیم کے حوالے سے کانشیس ہیں اور فیس اور کمائی ان کا مطمئن نظر نہیں ہوتی. اس لیے ہم بھی ان کے بارے میں اچھی بات کر دیتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ کے اندر، اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.